وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف اور صرف ہم مسلمانوں کے اندر ووٹ کی بیداری پیدا کرنا ہے اور انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، جس کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ آنے والے الیکشن میں ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنے صحیح قائد اور صحیح رہنما کو چن سکیں، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ موجودہ دور میں گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت اور دغا بازی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی لیے اکثر شریف لوگ اس جھنجھٹ میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ یہ غلط فہمی تو بے حد عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے، یہاں ان کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی تو سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا منشا اتنا برا نہیں، لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے، اس لیے شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے اور نہ ووٹ ڈالنے کے جھنجھٹ میں پڑنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہرحال غلط اور ملک و ملت کے لیے سخت مضر ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرستوں کے ہاتھوں گندگی کا تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ لہٰذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ نہیں کہ سیاست کو اس گندگی کو دور سے برا کہا جاتا رہا، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے، تو اس حدیث کی روح سے یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں۔ ووٹ نہ ڈالنے کا نقصان کیا ہے؟ بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے سامنے کوئی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے میدان میں برسر عام رسوا کرے گا۔ شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے، اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को शहादत के लिए बुलाया जाए फिर वो उसे छुपाए तो वो ऐसा है जैसे झूठी गवाही देने वाला। बल्कि गवाही देने के लिए तो इस्लाम ने इस बात को पसंद किया है कि किसी के मुतालबा करने से पहले ही इंसान अपना ये फ़रीज़ा अदा कर दे और उसमें किसी की दावत या तरग़ीब का इंतज़ार भी ना करे। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि बेहतरीन गवाह कौन है? वो शख्स है जो अपनी गवाही किसी के मुतालबे करने से पहले ही अदा कर दे। वोट भी बिलाशुबा एक शहादत है। कुरान और सुन्नत के ये तमाम अहकाम इस पर भी जारी होते हैं। लिहाजा वोट को महफूज रखना दीनदारी का तकाज़ा नहीं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। यूँ भी सोचने की बात है, अगर शरीफ, दीनदार और मुअतदिल मिजाज के लोग इंतखाबात के तमाम मामलात से बिल्कुल यकसू होकर बैठ जाए तो इसका मतलब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि वो पूरा मैदान शरीरों, फितना परदाज़ों और बेदीन अफराद के हाथों में सौंप रहे हैं। ऐसी सूरत में कभी भी ये तवक्को नहीं की जा सकती कि हुकूमत नेक और अहलियत रखने वाले अफराद के हाथ में आए। अगर दीनदार लोग सियासत से इतने बेताल्लुक़ होकर रह जाएं तो फिर उन्हें मुल्क की दीनी और अखलाक़ी तबाही का शिकवा करने का भी कोई हक़ नहीं पहुँचता, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद होंगे और उनके अहकाम का सारा अज़ाब व सवाब उन्हीं की गर्दन पर होगा और ख़ुद उनकी आने वाली नस्लें इस शर व फ़साद से किसी तरह महफूज नहीं रह सकेंगी, जिसके आगे बंद बांधने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। इंतखाबात को खालिस दुनियावी मामला न समझे। इंतखाबात के सिलसिले में एक दूसरी गलतफहमी पहली से ज़्यादा संगीन है। चूँकि दीन को लोगों ने सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक महदूद समझ लिया है, इसलिए सियासत व माईशत के कारोबार को वो दीन से बिल्कुल अलग तसव्वुर करके ये समझते हैं कि ये सारे मामला दीन के गिरफ्त से बिल्कुल आज़ाद है। चुनांचे बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए जो अपनी निजी ज़िंदगी में नमाज, रोज़े और वज़ाइफ व औराद तक के पाबंद हैं, लेकिन न उन्हें ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में हलाल व हराम की फ़िक्र होती है, न वो निकाह व तलाक़ और बिरादरियों के ताल्लुकात में दीन के अहकाम की कोई परवाह करते हैं। ऐसे लोग इंतखाबात को भी एक खालिस दुनियावी मामला समझकर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बदअनवानियों को गवारा कर लेते हैं और ये नहीं समझते कि इनसे कोई बड़ा गुनाह सरज़द हुआ है। चुनांचे बहुत से लोग अपना वोट अपनी दयानतदाराना राय के बजाय महज ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर किसी नाअहल को दे देते हैं, हालांकि वो दिल में खूब जानते हैं कि जिस शख्स को वोट दिया जा रहा है वो इसका अहल नहीं है या उसके मुकाबले में कोई दूसरा शख्स उसका ज़्यादा हक़दार है, लेकिन सिर्फ़ दोस्ती के ताल्लुक़, बिरादरी के ताल्लुक़, रिश्ते या ज़ाहिरी लिहाज व मरवत से मुतासिर होकर वो अपने वोट को गलत जगह इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी ख़याल में भी नहीं आता कि शरई व दीनी लिहाज से उन्होंने कितने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया। जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया जा चुका कि वोट एक शहादत है और शहादत के बारे में कुरान करीम का इरशाद है, वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, और जब कोई बात कहो तो इंसाफ़ करो, खा वो शख्स यानी जिसके ख़िलाफ़ बात कही जा रही है तुम्हारा क़राबतदार ही क्यों ना हो। लिहाजा जब किसी शख्स के बारे में ज़मीर और दयानत का फ़ैसला ये हो कि जिस शख्स को वोट दे रहे हैं वो वोट का मुस्तहिक नहीं है या कोई दूसरा शख्स उसके मुकाबले में ज़्यादा अहलियत रखता है, तो उस वक्त महज ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर उसे वोट दे देना झूठी गवाही के झेल में आता है। और कुरान करीम में झूठी गवाही की मजम्मत इतनी शिद्दत के साथ की गई है कि उसे बुत परस्ती के साथ ज़िक्र फरमाया गया। इरशाद है, फ़ज्तनिबुर रिज्स मिनल औसानि वज्तनिबू क़ौल ज़ूर, बस तुम परहेज़ करो बुतों की नजासत से और परहेज़ करो झूठी बात कहने से।
حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر میں شمار کر کے اس پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور خوب اچھی طرح سنو، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور جھوٹی گواہی کا لفظ بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ یہ وعید تو صرف ووٹ کے اس غلط استعمال پر صادق آتی ہے جو محض ذاتی تعلقات کی بنا پر دیا گیا ہو، اور روپے پیسے لے کر کسی نااہل کو ووٹ دینے میں جھوٹی گواہی کے علاوہ رشوت کا عظیم گناہ بھی ہے۔ لہٰذا ووٹ دینے کے مسئلے کو ہرگز یوں نہ سمجھا جائے کہ ایک خالص دنیاوی مسئلہ ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھیے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی اس شہادت کا استعمال کس حد تک دیانتداری کے ساتھ کیا ہے۔ نااہل کو ووٹ دینا شدید تر گناہ ہے۔ بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاک باز ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک بے شمار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اگر اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہ نفس و شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اول تو انسان اگر ہر گناہ کے ارتکاب کے وقت یہی سوچا کرے تو وہ کبھی کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر گندگی میں پڑا ہوا ہے تو اس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ وہ غلاظت کے کسی تالاب میں چھلانگ لگا دے۔ دوسری بات یہ کہ گناہ کی نوعیتوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ جن گناہوں کے نتائج بد پورے قوم کو بھگتنے پڑے ان کا معاملہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھناؤنے اور شدید ہو، لیکن ان کے اثرات دو چار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لیے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے۔ ان سے توبہ و استغفار کر لینا بھی آسان ہے اور ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف جس گناہ کا برا نتیجہ پورے ملک اور پورے قوم نے بھگتا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، اس لیے اگر کسی وقت انسان اس بدعملی سے آئندہ کے لیے توبہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے اس کے لیے عہدہ برآ ہونا بہت مشکل ہے اور اس عذاب سے رہائی کی امید بہت کم ہے۔ اس حیثیت سے یہ گناہ چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے اور اسے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ ہم صبح و شام بیسیوں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر یہ سب گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت توبہ کی توفیق بخشے تو معاف بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی تلافی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں پھنسا لیں جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی بہت مشکل ہے۔ ہماری ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ سنیے، بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ غلط بھی ہو جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے، اول تو اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک بھی ووٹ صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے اس میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بے دین، بدعقیدہ اور بد کردار امیدوار کے باکس میں صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پورے قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی غلطی
غفلت، بھول چوک یا بددیانتی بھی پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے مروجہ نظام میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے اور ہر فرد کا شرعی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے۔ دوستو، آخر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری ناقص رائے ہے کہ شہر محلے کی جماعت مل کر فیصلہ لے کہ کسی ایک ہی امیدوار کو سب ووٹ جانا چاہیے۔ امیدواروں میں مسلم کو ووٹ بٹیں گے تو دشمن کو بہت فائدہ ہوگا، جس سے سطح میں آتے ہی مسجد، مدرسے، وقف بورڈ کو ٹارگیٹ کریں گے۔ جیسے لوک سبھا میں اپنی طاقت دکھائی تھی ہم نے، ویسی اس الیکشن میں بھی اپنی طاقت دکھائے، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرے اور 100% ووٹ دے۔ صبح جلدی اٹھ کر ووٹ ڈالنے چلے جائے تاکہ گرمی کی پریشانی سے ہم بچیں۔ دوسرا یہ کہ ہم دیکھیں، اب یہ الیکشن ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے، یعنی ہمارے لیے انٹرٹین کا ذریعہ بن گیا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں مہایوتی کی سرکار یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جیت جائیں گے تو ہم ہر مہینے آپ کا 1500 جاری رکھیں گے، اور جو غریب مزدوروں کا پینشن جو چالو تھا وہ 15 کے بجائے ہم 2100 کر دیں گے۔ تو دوسری طرف ہم وکاس اگھاڑی کو دیکھتے ہیں تو ادھر سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم 3000 مہینہ دیں گے، ہم پینشن بڑھا دیں گے۔ میرے دوستو، ان پیسوں سے کیا ہمارا گھر چل سکتا ہے؟ ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بے روزگاری کے مدعے پر بات کرنے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں بچ گیا؟ کیا نیتاؤں کے پاس یہ مدعے نہیں ہیں؟ ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے سوسائٹی میں کوئی اچھا دواخانہ ہو، کوئی اچھا میڈیکل ہو جس سے ہم غریبوں کا فائدہ ہو، دوا وغیرہ کی سہولتیں ہو، ہاسپٹل کی سہولت ہو، ایجوکیشن کے لیے سہولت ہو، اسکول کے لیے، یہ ان ساری مدعوں پر بات کرنے والی پارٹیاں اب نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ہمیں صرف چند پیسے دے کر ہمارا ووٹ لینا چاہتی ہے۔ میرے دوستو، جب آپ کے سامنے یہ بات آئے تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ ہمیں آپ روزگار دیجئے۔ ہمیں آپ کے 1500 نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے 1000 روپے نہیں چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں ہاسپٹل چاہیے، ہمیں ایجوکیشن کے لیے تعلیم چاہیے، ہمیں اچھی سڑک چاہیے، پانی چاہیے، بجلی چاہیے، مفت بجلی چاہیے۔ یہ سب سہولت آپ دے سکتے ہیں تو ہم پھر آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن کوشش یہ کریں اپنے محلے میں جو امیدوار اس لائق ہو کہ جو ہمارے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، ان کو پوری کوشش کر کے اور پوری جماعت مل کر ایک طرفہ ووٹ ڈالے، ان کو کامیاب کرے تاکہ ہمارا ملک ترقی کی طرف چلے، نفرت سے بچے، اور نفرت کی بات کرنے والے کو ہم سائیڈ لگا دے، ان کو سبق سکھا دے اور اپنے ووٹ کی طاقت دکھائے کہ ہمارے پاس کیا طاقت ہے۔ ہم تمہیں چاہے تو پاور ملا سکتے ہیں، چاہے تو تمہیں پاور سے ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا